ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم پڑھ رہے ہیں کلاس 7 کا اور پاس سیکنڈ کا چیپٹر دا مغل امپائر۔ تو ہم نے اس میں پڑھا تھا، اپنی جو پریویس کلاس تھی ہماری، اس میں دا مغل امپائر ان دا 17th century اینڈ آفٹر میں ہم نے پڑھا تھا کہ مغل امپائر کا جو ہے وہ کس طرح ان کا ڈکلائن شروع ہو گیا تھا۔ جو لوکل ایڈمنسٹریٹر تھے، منصبدار تھے، وہ کس طرح پاورفل ہوئے تھے، ان کے پاس کافی پیسہ آیا تھا۔ تو آج ہم پڑھیں گے، کچھ ہم نے یہاں پہ چھوڑ دیا تھا، اس کے آگے ہم پڑھیں گے کہ ٹولز اینڈ سپلائز ٹو انکریز پروڈکٹیوٹی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پورسٹ امنگ دیم تھے ہینڈ موز، یعنی کہ وہ صرف اپنی روزی روٹی کماتے تھے، اینڈ دے کوڈ ہارڈلی کنسیڈر انویسٹنگ ان ایڈیشنل ریسورس، اس لیے وہ زیادہ ایڈیشنل ریسورس میں انویسٹ کہاں سے کرتے۔ سو دا ویلدیئر پیزنٹری اینڈ آرٹیشنل گروپس، دا مرچنٹس اینڈ بینکرز پروفٹیڈ ان دا اکنامک ورلڈ۔ تو سب سے زیادہ فائدہ کن کو ہو گیا؟ جو ویلدیئر پیزنٹری تھے یا آرٹیشنل گروپس تھے، مرچنٹس تھے، بینکرز تھے، انہوں نے اس وہاں پہ زیادہ فائدہ اٹھایا۔ لیکن جو عام انسان تھا، پورسٹ تھا، ان میں غریب تھا، کسان تھا، اس کو سب سے زیادہ نقصان ہو گیا۔ The enormous wealth and resource commanded by the Mughal elite made them an extremely powerful group of people in the late 17th century۔ اب ان کے پاس کافی دولت آ گئی تھی، جو ان کے منصبدار تھے، ایڈمنسٹریٹر تھے الگ الگ جگہوں پر، تو وہ کیا کافی پاورفل ہو گئے۔ As the authority of the Mughal emperor slowly declined، 17th century میں دھیرے دھیرے مغل امپرر کی اتھارٹی جو تھی وہ کم ہوتی گئی۔ His servants emerged as powerful centers of power in the regions۔ تو ان کے جو سرونٹس تھے، جو پہلے ان کے انڈر کام کرتے تھے، وہ اب پاورفل بن گئے، کافی پاورفل بن گئے وہ۔ So they constituted new dynasties and held command of provinces like Hyderabad and Awadh۔ حیدرآباد اور اودھ ہمارے پاس ایک اچھی اگزامپل ہے، جہاں کے پروونشل گورنر جو تھے، یعنی کہ جہاں کے جو ہیڈ تھے، جن کو مغل امپرر نے رکھا گیا تھا وہاں دیکھ بھال کے لیے، وہ کیا ہو گیا، انہوں نے اپنی الگ ڈائنیسٹی وہاں پہ استھاپت کر دی۔ یا اس سے کیا ہو گیا کہ وہ جو حیدرآباد اور اودھ جو تھے، وہ ایک پاورفل ریجنل امپائر کی طرح سامنے آئے، کیونکہ انہوں نے مغل امپرر یا مغل امپائر سے کنارہ کر لیا اور اپنی لوکل ایڈمنسٹریشن تھی وہ چلانی شروع کر دی۔ Although they continued to recognize the Mughal emperor in Delhi as their master, by the 18th century the province of the empire had consolidated their independent political identities۔ پہلے تو انہوں نے دلی جو ہے امپرر کو مانا کہ وہ دلی ہے جو ہے وہاں پہ ان کا ہیڈ ہے، لیکن دھیرے دھیرے 18th century میں آتے آتے وہ انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل آئیڈینٹیز وہ بننے شروع ہو گئی۔ سو وی ول ریڈ مور اباؤٹ دیم ان چیپٹر 10۔ ہم چیپٹر 10 میں ان کے بارے میں اور اچھے طریقے سے پڑھیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا مغل امپائر کا چیپٹر، جس میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح ان کی شروعات ہوئی، کہاں سے وہ آئے تھے، ان کے اینسسٹرز کون تھے، انہوں نے اپنی ایڈمنسٹریشن کو کہاں کہاں تک پھیلایا تھا، کون کون سے بادشاہ، کون کون سے جو سلطان تھے وہ اس میں آ گئے، اور کس طرح انہوں نے ایڈمنسٹریشن چلایا، منصبدارانہ سسٹم شروع کیا، ضبط سسٹم شروع کیا انہوں نے۔ یا اس میں ہم نے پچھلی والی کلاس میں پڑھا کہ اکبر نامہ یا صلح کل کے بارے میں ہم نے اس میں پڑھا۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے ہمیں سیکھنے کو ملی اس چیپٹر میں۔ تو اس کے جو ٹیکسچول کوسچن ہیں وہ ہم اپنی کل والی کلاس میں کریں گے۔